اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. ہاں یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں. مولانا ساق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں. ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت کے اوپر احسان کیتا ہے. مولانا ساق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں. ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت کے اوپر احسان کیتا ہے. اس کا امت پر احسان ہے لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی گستاخی اور جسارت ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اولیاء کرام سے بغض رکھتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ اس کو ایسے ذلیل کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو بھی نہیں مان رہا. بخاری شریف میں حدیث سے 43-30 نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے خطاب فرمایا کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے میرے وسیلے سے تمہیں ہدایت دی. کیا تم الگ نہیں تھے؟ تمہارے اندر اختلاف نہیں تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہارے اندر محبت پیدا کی. کیا تم غریب نہیں تھے؟ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا. جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں تو انصار کہتے ہیں اللہ و رسول امن، اللہ اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں ہدایت ملی، یہ آپ علیہ السلام کے احسان ہے. اور انصار کہہ رہے ہیں کہ اللہ و رسول امن، اللہ اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے. اور یہ جہلم کا چھوکرا کہہ رہا ہے کہ نبی کا کوئی احسان نہیں. یہ پکا گستاخ ٹھہرا. ایسے گستاخوں سے بچیں. اور نسائی شریف میں حدیث ہے 54-26 اور دوسرا نمبر ہے 54-28 کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں تشریف فرماتے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اللہ نے جو ہم پر احسان کیے آپ کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ہم پر آپ کے ذریعے سے احسان کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو یعنی کہ اللہ کی حمد کر رہے ہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل اسی طرح. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ جبرائیل آیا، اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب کی آمد کا احسان کو مان رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اور یہ جہلم کا چھوکرا کہہ رہے ہیں ہم پر نبی علیہ السلام کے احسان نہیں ہے. اور یہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ جناب علی انہوں نے سواریاں بٹھائی مکے مدینے کی اور اتاری انہوں نے بریلی میں. بریلی والے ہمیں مدینے پہنچاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں بریلی والے؟ فرماتے ہیں تم پہ میرے آقا کی عنایت نسائی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، یہ بھی احسان کیا. کتنا بڑا نجدی اور فراڈی شخص ہے کہ میرا امت پر احسان ہے کہ میں نے 5B ریسرچ لکھا ہے. میرے بابے کا احسان ہے کہ اس نے میری ویڈیو کو وائرل کیا، لیکن نبی علیہ السلام کے احسان نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اور جاؤ اس کے پیچھے ماننے والے ہمیں تو بریلی والے مدینے پہنچاتے ہیں اور یہ تمہیں جہنم پہنچا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے احسان کا انکار کر رہا ہے. ایسے شیطانوں سے بچیں، اپنی آخرت کی فکر کریں.